الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم وذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، میری محترم اور بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم، اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی. ہم اللہ کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر اور آپ کی مبارک امت کے غم پر جمع ہوئے. ذکر خدا کے لیے، فکر آخرت کے لیے، شکر اللہ کی نعمت کے لیے اللہ نے یہاں بلایا. جہاں بھی ایسا اجتماع ہوتا ہے، مائیں اور بہنیں مجتمع ہوتی ہیں، اللہ آسمانوں پر ہماری تعریف فرماتے ہیں. اس بیٹھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرش پر بیٹھ کر ہم اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، عرش پر بیٹھ کر اللہ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، ہماری جمع ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں. اللہ جب ذکر کرے، فخر کرے، ہم جمع ہونے والے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیری توفیق سے یہاں پر آ گئی، تو نہیں چاہتا تو میں یہاں کیسے آتی. اس لیے کہ میری ماں بہنوں اور بھائیوں، جن بندیوں اور بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں انہی کو یہاں آنے کی توفیق دیتے ہیں. جو بندیاں اور بندے اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہی ایسی نورانی، قرآنی اور ایمانی مجلسوں میں آتے ہیں. اور جن سے خود اللہ محبت فرماتے ہیں ان کو ایسے دینی مجلسوں میں بلاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اپنے محبت کرنے والوں کو دنیا نہیں دیتے، یہ بے قیمت، بے حیثیت، بے وقت دنیا نہیں دیتے. ہاں، قیمتی چیز اللہ کے پاس دین ہے، ایمان ہے، تو قیمتی دولت اللہ دیتے چاہنے والوں کو. اس لیے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے بھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، تو ایسی دنیا اللہ اپنے چاہنے والوں کو تھوڑا ہی دے دے جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں. ہاں، وہ ایمان دیتے ہیں جس ایمان کی رائی کے دانے کے برابر حصہ اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندی یا بندہ دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کر چلا جائے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. تو ایمان کے رائی کے دانے کے برابر حصہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑا. اور پوری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پورا پچھم، اتر، دکشن پورا ملا کے سارے ممالک، سارے کنٹریز، سارے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات ملا کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب کوئی اس دنیا کے پیچھے ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو گویا مچھر کے پر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو لچر قسم کے انسان ہوتے ہیں وہی مچھر کے پر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں، جو انبیاء ہیں، جو صحابیاں ہیں، تابعیاں ہیں، بڑے بڑے ولیاں ہیں،
وہ اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کے سامنے ایمان ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، اور آخرت والی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی سامنے ہوتی ہے۔ ہم بھول گئے، ہم دھوکے میں پڑ گئے میری ماں بہنوں، ہم یہ سمجھ گئے ہم اس دنیا کے خاطر آئے ہیں، ہم دھوکہ کھا گئے کہ ہم دنیا کی زندگی کے لیے آئے، ہرگز نہیں، ہم اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، زندگی کے لیے نہیں۔ زندگی تو اللہ نے جنت میں رکھی ہے، یہاں کی جو زندگی ہے یہ سیمپل کے طور پہ ہے، ٹیسٹنگ کے طور پہ ہے، اصل جو زندگی ملے گی جنت میں، اور اس زندگی کی خبر لے کر اس دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء جو ہیں تو وہ آخرت والی زندگی کی دعوت دینا ہے، دنیا کی زندگی کی نہیں۔ ہاں یہ دنیاوی زندگی آزمائش کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 29ویں پارے میں پہلے سورہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور نادانوں، یہ موت اور حیات جو میں تم کو دیا ہوں آزمائش کے لیے دیا ہوں، امتحان ہے یہاں۔ یہ شوہر، یہ بچے، یہ دنیا داری جو ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ سب نے لگ کر رب کو بھول جاتے، کیا اللہ اس بات کی آزمائش کریں، اور خبر میں جاتے پھر اس کا جائزہ لیں گے۔ پہلا سوال جو خبر میں کیا جائے گا سب کے بارے میں نہیں، رب کے بارے میں۔ یہ نہیں پوچھیں گے فرشتے تمہارے سب کون ہے، یہ پوچھیں گے تمہارے رب کون ہے۔ یہ دنیا میں سب نے لگ کر رب کو بھول گئے کیا، یا رب کو لے کر آئے یا سب کا یقین لے کر آئے، یہ پوچھا جائے گا۔ اگر اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں جنت کا پاس عطا کریں گے۔ ایسے بیٹیاں، بہنیں، مائیں اور بھائیوں کو جو خبر میں تینوں سوالوں کا جواب دیتے، اللہ ان کو جنت کا نواب بنا دے، اور ان کی خبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا۔ اور جو چیکنگ میں فیل ہو جاتے پھر ان کو خبر میں جو ان کی پیکنگ شروع ہو جاتی، خبر کا پریس کرنا، اور خبر کے اندر اندھیرے کا ستانا، اور خبر دونوں طرف سے دبانا، اور خبر میں آگ جلائے جانا، اور خبر میں فرشتوں کا پیٹنا، سانپوں کا کاٹنا، آگ کا جلانا، خبر کا پریس کرنا۔ یہ 4 عذاب ان انسانوں کو ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی یاد کو بھول کر چلے گئے، بغیر تیاری کے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں تیاری کے بھیجی، ہم جو ہے آخرت کی فکر میں رہنا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس سے پہلے چند باتیں ارشاد فرمائے تھے، اور ان باتوں کو دیکھنے سے سوچنے سے معلوم ہوتا ہم 15ویں صدی کے مسلمانوں کے بارے میں فرمائے تھے، چند ڈاٹ ظاہر فرمائے تھے۔ وہ کیا تھے؟ یاتی اللہ امتی زمان یحبون الخمس وینسون الخمس، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے، امت 5 چیزوں کو یاد رکھے گی، 5 چیزوں کو بھول جائے گی، اور 5 چیزوں میں لکھنے کی وجہ سے 5 چیزوں کو چھوڑ دے گی۔ سب سے پہلی بات فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، امت دنیا سے محبت کریں گی تو آخرت کو بھول جائیں گی۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے دیکھو، آج کا ہر مسلمان، عورت، مرد، بڑا چھوٹا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مالدار اور غریب، کالے اور گورے، شہری اور دیہاتی، ہر ایک کی فکر میری ماں بہن اور میرے بھائیوں دنیا ہے، آخرت نہیں۔ جب دیکھو دنیا کا ذکر، جہاں بیٹھو دنیا کا فکر، اور دنیا ملے تو اللہ کا شکر، کھا پی کے جب پیٹ بھر جاتا ٹکا لیتے، بولتے اللہ تیرا شکر ہے، دنیا ملے تو شکر کر لیتے، نہیں ملے تو فکر۔ 24 گھنٹے دنیا ہی دنیا چل رہی ہے، دودھ چھڑائے تو بچوں سے لے کے بوڑھے ہونے تک دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے۔ دودھ چھڑائے تو بچوں سے شروع ہو رہی ہے کہ بھائی دنیا کیسے گزریں گی، تو لہذا دودھ چھڑا سے بچوں کو لے جا کے ایسے انگلش میڈیم میں LKG میں داخل کریں جو بچہ خود اسکول تک جا نہیں سکتا، اور گئے تو صحیح سلامت گھر کو آ نہیں سکتا، بابا لے جا رہے ہیں، اماں لے جا رہے ہیں، چھوڑ کے آ جا رہے ہیں،
پھر جا رہے ہیں دوپہر میں کھانا کھلا کے آ جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں شام میں لے کے آ رہے ہیں، اتنا صبح لے جا رہے ہیں کہ کھانے کی تیاری نہیں ہو رہی تو کھانا پکا کر دوپہر میں لنچ میں جا کے کھلا کے آ رہے ہیں، 6 سنگل 3 ڈبل گشتاں کر رہے ہیں اس کے لیے، جانا چھوڑ کے آنا، جانا کھانا کھلا کے آنا، جانا واپس آنا، کئی کے لیے ہو رہا ہے؟ کہ جنت کے لیے ہو رہا ہے یا آخرت کے لیے ہو رہا ہے؟ میری محترم ماں بہنوں، یہ سارا دنیا کا فکر چل رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا ساتھ دینے والی نہیں ہے، کل ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہاتھ دینے والی، پیچھے والوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہم چھوڑ کے جاتے اور ہمارے خاندان والے لڑکے مرتے، پراپرٹیوں کے جھگڑے کتنے خطرناک چل رہے ہیں اور کیسی کیسی کوٹاں چل رہے ہیں اور کتنے جو ہے اس کے پیچھے نوٹاں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حالت میں جیے، کیسی حالت میں دنیا سے گئے، حالانکہ دونوں عالموں کے شہنشاہ ہے، وجود کائنات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جن کے خاطر یہ کائنات بنی، چاند بنا، سورج بنا، زمین بنی، آسمان بنا، فرش بنا، عرش بنا، جنت بنی، دوزخ بنی، فرشتے بنے، جنات بنے، وہ آقائے دو عالم، وہ آقائے شہنشاہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزار کے گئے، کیسے ان کے سامنے آخرت تھی، کیسے ان کے سامنے دنیا تھی۔ میری محترم ماں بہنوں، شاید کوئی ایسے مجاہدانہ زندگی نہیں گزارے اور سادہ زندگی نہیں گزارے جیسے کالی کملی والے گزار کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی لین سے کوئی خواہشات نہیں بلکہ حاجات و ضروریات میں کچھ اضافے کی درخواست کیا، ساری بیویوں نے مل کر ہول سیل میں اپلیکیشن دیا، اللہ کے نبی گھر کچھ ایسا ہونا چاہیے، کپڑے کچھ ایسا ہونا چاہیے، کھانا ایسا کھلایا جا رہا ہے ایک ایک لقمے کے پیچھے 3 گلاس پانی پیا جا رہا ہے، حلق کے نہیں اتر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا میرا حبیب تو اگر چاہے گا تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر تیری جوتیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کیا نہیں لے سکتے تھے، کیسے کھانے نہیں کھا سکتے تھے، کیسے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، کیسے بڑے بڑے محلات اور بنگلوں میں نہیں رہ سکتے تھے، اور اپنی بیٹیوں نوازوں کو کیا عائشہ اور آرام نہیں دے سکتے تھے۔ کپڑوں کی تنگی، کھانے کی تنگی، گھر کی تنگی، کیسی زندگی گزرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیسی زندگی گزارا، آخرت کے لیے کیسی تیاری کیا۔ دیکھو سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی کی ہسٹری کا مطالعہ کرو کیسے زندگی گزارے۔ ایک مرتبہ بیٹی فاطمہ کے گھر جا رہے اور جاتے جاتے باہر سے فرمایا فاطمہ میں تیرا بابا جان آ رہا ہوں۔ باباؤں کے آنے کی خبر بیٹیوں کو خوش کر دیتی، فاطمہ خوشیوں میں مچل گئی اچھل گئی، میرے بابا جان آ رہے ہیں، ایک میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ پھر آقا نے فرمایا فاطمہ میں ساتھ میں ایک دوسرے صحابی عمران کو لے کر آ رہا ہوں، ایک نامحرم صحابی میرے ساتھ آ رہا، بیٹی تجھے پردہ کرنا ہے، اپنا چہرہ چھپانا ہے۔ سنتے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چیخ نکل گئی، در و خطا رونے لگی، بابا جان گھر میں فقر و فاقے اور بھوک چل رہی ہے، کپڑوں کی تنگی بھی ایسی چل رہی ہے، بابا جان کوئی دوپٹہ اور اوڑھنی کا ٹکڑا میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے چہرہ چھپا لوں بابا جان، میں کیسے پردہ کروں، میرے گھر میں اتنی اوڑھنی اور کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے۔ سنتے ہی دونوں عالم کی شہنشاہ کی چیخیں نکل گئی، در و خطا آ کر رونے لگے، فاطمہ تیرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے اپنا چہرہ چھپا لے، ٹھیک ہے بیٹی میری چادر گھر میں پھینک دے رہا ہوں، اس سے اپنا پردہ کر لے۔ بابا کی چادر لے کر دونوں عالموں کی شہنشاہ کی بیٹی فاطمہ نے چہرہ چھپا لیا، آنکھ اندر چلے گئے، عمران کو بازو بٹھا دیے، پھر گھر میں جا کر بیٹی کو دیکھا تو ایک دم دل دہل گیا، بالکل حالت کمزور، پیٹ جا کے پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں گڑے پڑے ہوئے اور ہونٹوں پہ پپڑی آ چکی ہیں، دیکھتے چیخ نکل گئی، بیٹی
فاطمہ تیری یہ کیا حالت ہے؟ بابا کا رحم دلی سے پوچھنا ہی تھا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، فوراً زمین سے منہ سے جملہ نکل گئے، بابا جان آج کو 3 دن ہو گئے ابا جان کوئی روٹی کا ٹکڑا پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن سے مسلسل گھر میں فاقے چل رہے۔ سنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا پاٹی تو 3 دن سے روٹی نہیں دیکھا ہے، تیرے بابا نے 30 دن سے روٹی نہیں دیکھا ہے۔ 60 دن تک دونوں عالموں کے شہنشاہ کے گھر میں چولہے بجھے رہتے تھے، 60 دن تک گھروں میں فخر و فاقے چلتے تھے۔ ایسی کھجوریں جو اونٹوں کے سامنے ڈالی جاتی ہیں ان کھجوروں کو آقا کھا لیتے اور پانی پی کر اپنے فاقے کو بجھا لیتے۔ کیسی زندگی آقا گزار کے گئے۔ ہمارے لیے کالی کملی والوں کا نمونہ موجود ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا ایک مرتبہ ہمارے گھر بکری کے پائے آئے، بکری کے پاؤں آئے جس کو ہم پائے کہتے ہیں، میں نے ان پایوں کو پکڑا، آقا نے کاٹا، یا آقا نے کاٹا تو میں نے پکڑا۔ بتیجے یہ سارا کام ہم نے اندھیرے میں انجام دیا۔ آپ کے بہن کے بیٹے اسما کے لڑکے رونے لگے، خالہ جان کیا اللہ کے نبی کے گھر میں تمہارے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا، چراغ نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا ہمارے گھر میں چراغ لگانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، اگر کہیں سے چراغ کا تیل ہدیے میں آتا ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیل کو پی کر اپنی بھوک کو بجھا لیتے تھے، صرف چراغ میں نہیں ڈالتے تھے، صرف تیل اپنے پیٹ میں ڈال کر اپنے فقر و فاقوں کو بجھا لیتے تھے۔ میری ماں بہنوں کھانا چاہے تو کیا نہیں کھا سکتے تھے، لینا چاہے تو کیا نہیں لے سکتے تھے، کسی پتھر پہ پھونکے تو بھی وہ سونا بن جائے، کسی زمین میں پھونکے تو جو ہے ڈائمنڈ ہیرے نکل جائے۔ یہ ساری کرامتوں سے بھرا ہوا نبی، معجزات سے بھرا ہوا نبی، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، میری ماں بہنوں ان سے کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ مگر یہ بتانے کے لیے قیامت تک آنے والی امت کو جتانے کے لیے اگر میں عیش و آرام کروں گا میری امت دنیا میں پھنس جائیں گی، آخرت کی بھیانک عذاب میں جا کے پھنس جائیں گی۔ یہاں کا دکھ کیا ہے، یہاں کی تکلیف کیا ہے، یہاں کی مصیبت کیا ہے؟ میری ماں بہنوں جو مصیبتوں کا سلسلہ بغیر تیاری کے مرنے والوں کو موت سے جو شروع ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو تیاری کر کے نہیں جائیں گے موت سے تکلیفوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ مقصد صادق سچے اور سارے نبی میں اچھے رسول اللہ نے خبر دیا ہے، جو مسلمان بیٹیاں بہنیں بھائی تیاری کرے بغیر مرتے ہیں موت سے ہی ان کی پٹائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 500 فرشتے آتے ہیں، انگار کے کوڑے لاتے ہیں، نافرمان، نمک حرام، بے ایمان، بے طہارت، بے حیا، بے پردہ، بے نمازی عورتوں کو اور نافرمان اور گناہ گاروں کو جو روح نکالنے کے لیے 500 فرشتے انگار کے کوڑے لے کے جسم پہ برسانا شروع کرے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اتنی تکلیف کے ساتھ روح کھینچی جائے گی۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے یہ قبرستان میں جا کے 3 دن تک دعا مانگا، اللہ ایک مردے کو خبر سے اٹھا کے بھیج دے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جس پہ بیتی وہ بتاتی تو صحیح حال معلوم ہوتی، جس پہ گزرا وہ بتائیں گا تو صحیح انٹرویو دے سکتا ہے۔ 3 دن جا کے قبرستان میں بنی اسرائیل کے عابدوں کی ایک جماعت نے دعا کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی دعا پر ایک مردہ قبرستان سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے باہر آئے۔ آتے ہی کہنے لگا میرے بھائیوں تم لوگ کیوں آئے؟ میں جانتا ہوں موت کی تکلیف پوچھنے کے لیے آئے نا۔ دیکھو مجھے مر کے آج کو 40 سال گزرے ہیں، موت کے دن میرے جسم کو جو کچلے ہیں، پیٹے ہیں، کوٹے ہیں، آج تک اس کا درد جسم میں باقی ہے۔ فرمائے 40 سال تک مائک ٹائسن کا کیوں نہیں ہیوی ویٹ چیمپئن کا گھونسا جو 500 پاؤنڈ کا ہوتا وہ بھی مارے تو چند دن میں آدمی صحیح ہو جاتا، یہ کتنے پاؤنڈ کے گھونسے ہوں گے جس کا درد 40 سال تک جسم میں باقی ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں بھی آیا ہے بعض نمک حرام اور بے دینوں کو اور گناہ گاروں کو اتنا پیٹیں گے قیامت میں خبر سے اٹھنے تک موت کے وقت کی تکلیف باقی رہتی ہے، پھر خبر کی تکلیف الگ۔ میری محترم ماں بہنوں پھر خبر کے اندر
4 مصیبتیں ابھی میں بتایا، چاروں دونوں طرف سے خبر پریس کریں گی، آقا نے انگلیوں میں ڈال کر بتایا، جس طرح ہاتھ کی انگلیاں گھس جاتی ہیں، پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، کٹ 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 کبھی کبھی ٹوٹنا شروع کرتی ہیں، فرش پر چیخ مارے تو عرش تک پہنچ جاتی ہے آواز، مگر دنیا میں انسانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ انسان اور جنات کے علاوہ خبر کے عذاب کی آوازیں ہر مخلوق سنتی ہے، یہ جانور سنتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مولانا پالن پوری رحمہ بتا رہے تھے کہ کبھی بھی تم جانوروں کو ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ وہ بھیانک آوازیں سنے آتی رہتی ہیں، ہنسی ان کی ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مرکز میں تشریف لائے تو چند مسجد وال جماعت کے صحابہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں میں کھل کھلا کر ہنس رہے تھے، ہنسی کی وجہ سے ان کے دانت چمک رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرمایا، اگر تم کثرت سے موت اور خبر کو یاد کرو گے، خبر کو اگر یاد کرو گے، یہ ہنسی کا نمونہ میں دیکھ سکوں گا۔ خبر کو یاد کرو، کوئی دن خبر میں ایسا نہیں گزرتا خبر آنے والی سے یہ نہ کہتی ہو، اے آنے والے میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے کر آنا، دل بہلانے والے کو لے کر آنا، اے آنے والی میں جو ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنے ساتھ حفاظتی گارڈ لے کر آنا، اے آنے والی میں اندھیری کوٹری ہوں، اپنے ساتھ کوئی روشنی اور چراغ لے کر آنا۔ ہر دن خبر ہمیں یاد کرتی ہے، ہم خبر کو بھولے ہیں مگر خبر ہمیں بھولی بھی نہیں ہے۔ 3 قسم سے یاد کرتی ہے، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، میں جو ہے اندھیری کوٹری ہوں، 7 تیاریوں کے ساتھ آ جانا۔ ایسا بھیانک جگہ خبر ہے، خبر میں ایسے دردناک مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز پڑھ کر عذاب خبر کو یاد کر کے روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اللہ خبر کے عذاب سے مجھے اور میری امت کو بچا لے۔ شب معراج میں جب آسمانوں پر جا کے آئے، وہاں کے دردناک مناظر دیکھ کے آئے، میدان حشر کا سارا منظر اللہ نے نبی کو بتایا، کس طرح آدم کی بیٹی اور بیٹے قیامت کے میدان میں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کا جھٹکا، قیامت کا دھماکہ اور قیامت کا زلزلہ ایک ایسی ہیبتناک چیز ہے، دودھ پلانے والی مائیں دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، حمل والی عورتیں مارے ہیبت کے وقت سے پہلے اپنا حمل گرا دیں گی، ہر انسان کو دیکھے گا نشے کی سی حالت ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا۔ میری محترم ماں بہنوں، آقا نے وہ سارا منظر دیکھا، ہر آدم کی بیٹی اور بیٹا انگلیوں سے لے کے کونیوں تک ہاتھ چبا کے کھا جا رہے ہیں، افسوس کے مارے، جیسے دنیا میں بیرون میں جانا تھا، فارن کا سفر تھا، اور جو ہے جانے سے پہلے سوٹ کیس میں ہر چیز رکھ لینے کے لیے یاد کیا، مگر اہم چیز جو امیگریشن میں جانے کے بعد جو پاسپورٹ چھوڑتے، پاسپورٹ پوچھتے، وہی بھول کے چلے گیا، وہاں جا کے تو سوٹ کیس کھولا تو پاسپورٹ نہیں ہے، سر مار لے رہا ہے، انگلی دانت میں قطر لے رہا ہے، ہائے میری غفلت، ہائے میری بھول کے اوپر سر پیٹ لے رہا ہے اور انگلی دانتوں میں قطر لے رہا ہے۔ تو یہاں کی معمولی بھول پہ سر مار لیتا، انگلی قطر لیتا، مگر یہاں اللہ کی بندگی کی جو بھول ہو گئی، کالی کملی والوں کی زندگی جو بھول ہو گئی، وہاں قیامت میں یہاں بھول کا انتظام ہو سکتا ہے، وہاں بھول کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ تو ارے اللہ کی بندگی کیوں بھول کر آ گیا، کیوں غفلت میں جی کر آ گیا؟ قیامت کے دن، رزلٹ کا دن، مالک یوم الدین، ججمنٹ کے دن آج ججمنٹ ہونے والا ہے، میں جو بغیر تیاری کے آیا ہوں، اس افسوس کے مارے آقا نے فرمایا ہر آدم کی بیٹی اور بیٹا اپنی انگلیوں سے لے کے کونیوں تک ہاتھ چبا کے کھانا شروع کرے، سر پیٹ لے گا نہیں، سر پھوڑ لے گا اور انگلیوں کو قطر لے کے کونیوں تک کھا جائے گا، اور وہاں ایسے آنسو روئے گا، خون نکلے گا آنکھوں سے،
اور نیچے سے تلوے سے لے کر تعلق تک پکتے رہیں گے اور بھیجے پگھل پگھل کر نکلتے رہیں گے. یہ دردناک اور بھیانک منظر آقا شب معراج میں اللہ نے دکھایا. تو یہاں سے آپ پل صراط پار کر رہے تھے تو جہنم کے اندر دیکھا مختلف مصیبتوں میں آدم کی بیٹیاں اور بیٹے مبتلا ہیں. پل صراط سے کٹ رہی، فرشتوں کے ہاتھوں میں کٹ رہی، اندھے بہرے فرشتے پیٹ رہی اور 3-3 ہزار کلو لمبے سانپ کاٹ رہے اور گھوڑے سے اونچے اونچے بچھو ڈس رہے، کالی آگ جلا رہی ہے، جہنم کی اندھیری ستا رہی ہے، خون پیپ کا سڑی بدبودار کیچڑ منہ میں ڈال کر ٹھوسا جا رہا ہے، حلق میں نہیں اتر رہا ہے. اللہ پانی، اللہ پانی، اللہ پانی. کالی کملی والوں نے یہ سارا نقشہ آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی لیے دنیا میں آ کر زارو خطا روتے تھے. جہنم کے عذابوں کا ذکر آتا تو آقا ہچکیاں مار کے روتے تھے. میری ماں بہنوں، وہ منظر آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. 500 سال روئے تو پانی نہیں ملے گا، خون پانی جسم کا ختم ہو جائے گا. 500 سال روتے روتے خون ختم ہو جائے گا، پیپ کے گناہوں کے پاپ کے آنسو نکلیں گے. 500 سال میں ہر آنسو کے تلاؤ بھر جائیں گے، کشتیاں اور پڑوے چلیں گے، مگر کوئی پانی کا خطرہ دینے تیار نہیں. جہنمیوں کی دردناک اور بھیانک چیخوں پکار کو فرشتے نہیں سن سکتے، اس لیے کہ کانوں کے بہرے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں. جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں کی جو فوج ہے، اللہ نے ان پہ رحم نہیں کھانا، مارنے میں کمی نہیں کرنا، لہذا ان کی درد بھری آوازیں کانوں میں نہیں جانا اور ان کے خون کی ندیاں آنکھوں سے نظر نہیں آنا. بے دریغ اور بلا رحم پیٹنا، بلکہ عذاب دینے والے فرشتوں کو اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دیا، ان کے کان کے پردے پھاڑ دیا، سنائی دیتا نہ دکھائی دیتا. انسانوں پہ رحم کھانے کے 2 راستے ہیں. ایک کسی کے بدن سے خون جاتا ہوا دیکھا تو جان تڑپ جاتا، ارے رے 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 بیچاری کا اور بیچاری کا خون جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ تڑپ جاتے. یا کوئی درد بھری آوازیں سنے، مر جا رہو آوازیں سنے تو کانے سے رحم کھاتے. تو رحم کھانے کا رستہ بند، اور میری ماں بہنوں رحم کھانے کی آنکھیں بند. تو یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، 1500 سال تک رو رہے ہیں، اللہ پانی، اللہ پانی، اللہ پانی. فرشتے ہیں تو سن نہیں رہے. جو اللہ سن رہا ہے قرآن میں ہے، وہ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے، اکسوا فیہا ولا تکلمون، اکسوا فیہا تکلمون. نمک حرام نافرمان بات مت کر، مجھے یاد مت کرو. میرا منادی مسجد کا مؤذن مسجد کے میناروں پر لوڈی اسپیکر کے پنگے لگا کر 5 مرتبہ تمہارے کان میں آواز دیتا تھا، حی علی الصلاۃ، بولو حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف. کان پہ جو نہیں رنگتا تھا، پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، پیٹ پلٹا کے بیٹھ جاتے تھے. دنیا میں میری آواز نہیں سنے، تمہاری فریاد نہیں سنوں گا. روزانہ فجر کی نماز میں مؤذن تمہارے کانوں میں آواز دیتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. سونا بدتر ہے، سونا نحوست ہے، سونا دلندے راگی ہے، سونا خدا کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. میری ماں بہنوں، نوم الصبح یمنع الرزق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آقا فرماتے صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. کتنا ہی روزی روٹی کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کتنا ہی مال کما رہے ہیں، مگر زندگی کی پریشانیاں نہیں جا رہی. ایک پریشانی گئے تو ایک پریشانی آ رہی ہے، سکون چھین لیا گیا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو روزانہ فرشتہ فجر میں آواز دے رہا ہے، مؤذن بلا رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے تو اللہ کہ اکسوا فیہا ولا تکلمون، بات مت کرو، مجھے یاد مت کرو، میری آواز تم نے نہیں سنا، تمہاری فریاد میں سنوں گا نہیں. آقا مدینہ اکرم فرماتے ہیں 1500 برس رونے کے بعد ایسا کھولتا ہوا آؤٹتا ہوا اللہ نے وہ نقشہ مجھے دکھایا. میں نے جہنم میں تو پانی پینے کا منظر دیکھا، ہر عذاب خدا نے دکھایا. پانی کا پیالہ لے کر منہ کو لگاتے ہی نیچے کا ہونٹ گل کے نیچے پیروں تک آ گیا، اوپر کا ہونٹ گل کے سر پہ اٹھ گیا، چہرہ پورا جھلس کر جل کر پیالے میں گر گیا. اس گرے ہوئے گوشت کو پھر منہ میں ڈال کر ٹھوس رہے ہیں، اندر پانی جاتے پیٹ پھٹ کے باہر آ گئے، ان انتڑیوں میں گشت لگا رہے ہیں. میری ماں بہنوں، یہ سارا منظر آقا دیکھ کر آئے. پھر دنیا میں آ کر فرمایا، عائشہ میں شب معراج میں آخرت کے بڑے بھیانک اور دردناک منظر دیکھ کر آیا ہوں، مگر عائشہ
خبر سے زیادہ مصیبت کی جگہ میں نہیں دی. سب سے زیادہ ہیبتناک، سب سے زیادہ بھیانک اور مصیبت کی جگہ مجھے دیکھی گئی ہے وہ خبر کی زندگی ہے. وہ ہمیں قیامت تک رہنا ہے. میری ماں بہنوں، بہت سے بہت بولے تو دنیا میں 60-70 سال سے بڑھ کے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 60، اس کے بعد کھاٹ اور قبرستان کا گھاٹ. 70 بولے ماں، 70 کے بعد 72 حالات شروع ہو جاتے. 60-70 سے زیادہ نہیں رہنا ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا ہے. خبر کے پیٹ میں تو قیامت تک ہزاروں سال ہم کو گزارنا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم مردہ بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے اور جو دھول بن جائیں گے. نہیں نہیں، خبر میں زندگی ہے. اللہ ہمیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا خبر میں کیسی زندگی اور خبر میں کیا کیا عذاب ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت دے کے جا رہے تھے، یہ قبرستان سے گزر ہوا تو وہاں جاتے آقا کی اونٹ چمکنے لگی، بجگنے لگی، اچھلنے لگی. صحابہ بولے حضور کی اونٹ کو کیا ہو گیا، کیوں چمک رہی ہے، بجگ رہی ہے؟ فرمایا یہاں قبرستان میں 2 مسلمانوں کو عذاب ہو رہا ہے. کافروں کو، بے ایمانوں کو نہیں، مسلمانوں کا عذاب ہو رہا ہے. اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی آقا کو بتایا جا رہا ہے. ایک عورت کو اس لیے فرشتے پیٹ رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، کچل رہے ہیں، یہ دنیا میں اپنی بہنوں اور خاندان والوں کی غیبت کیا کرتی تھی، ساری بولتی تھی، انہوں ایسے، انہوں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، ہمیں کہ مدینہ شریف جیسے کرتی. دوسروں کو برا بولنا، اپنے آپ کو مکہ شریف جیسا بولنا، یہ غیبت سب سے بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا او کما قال علیہ السلام. زنا جو ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. غیبت کی وجہ سے فرشتے پیٹ رہے ہیں. اور ایک مسلمان بھائی کو اس لیے پیٹ رہے ہیں وہ پیشاب کی طہارت رکھے بغیر مر گیا. خبر میں سب سے زیادہ تفتیش، سب سے زیادہ پیکنگ اور چیکنگ کر کے پٹائی اس مسلمان کی ہوگی جو دنیا میں پیشاب کی پاکی کے بغیر زندگی گزار کے مر گیا. عذاب ہوتے تو بھی نظر آ رہا ہے، کن گناہوں کی وجہ سے ہو رہا وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو کالی کملی والے صحابی ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے مگر نبی کو نظر آ رہا ہے. آقا نے فرمایا خبر میں جیسے ہی میت کو سلا کے لوگ ہٹ جاتے، تھوڑے قدم جاتے بھی نہیں، روح فرشتہ روح لا کے جسم میں ڈال دیتا. جیسے آنکھیں کھل جاتے ایک دم پریشان ہو جاتے. دنیا میں موت کے وقت میں، روح نکلتے وقت میں چارپائی پہ، پلنگ پہ سو رہے تھے، مشیری پہ سو رہے تھے. سارے رشتے دار ہم کو دیکھ کے رو رہے تھے، بیٹیاں رو رہے ہیں، داماد سمجھا رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، محلے والے سمجھا رہے ہیں. سب کو جمع ہو کر روتا ہوا دیکھ کے آنکھ موچی. جو آنکھ کھلی تو ٹائٹ مکان ہے، نائٹ مکان ہے، اور باہر جانے کا کوئی راستہ سائڈ بھی نہیں ہے. پریشان ہو جائیں گے، ہائے ہائے میرے خاندان والے کہاں گئے، میرے شوخاری، میرے شہر کہاں گئے. چو طرف دیکھا تو بالکل ٹائٹ ہے، خبر میں اندھیرا نائٹ ہے. اب پریشان ہو جائیں گے، اللہ میرے خاندان والے سارے کہاں چلے گئے، میرے ساتھ کیوں نمک حرامی کر کے گئے، بے وفائی کر کے گئے، ساری زندگی ان کے پیچھے رول دیا، ان کے پیچھے ڈال دیا، ادھر اللہ کی بندگی کو چھوڑا، نبی کی زندگی چھوڑا اور ان کے پیچھے لگا دیا. آج سارے نمک حرام بن گئے، سارے بے وفا بن کے چھوڑ کے چلے گئے، منو مٹی کے نیچے ڈال کے چلے گئے. میری ماں بہنوں ادھر ادھر دیکھیں گے کوئی نظر نہیں آئیں گے. آقا مدینہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں چپلوں کی آواز سنائی دے گی، پلٹ کے دیکھا تو سارا خاندان چلے جا رہا ہے. شوہر جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بھائیاں جا رہے ہیں، بھنویاں جا رہے ہیں، بابا جا رہے ہیں، چچائیں تایاں جا رہے ہیں. ہرے نمک حراموں تمہیں کیا ہو گیا، مجھے تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ چیخیں گے اور چلائیں گے، کوئی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. تنہا منو مٹی کے نیچے سونا ہے، قیامت تک اکیلے رہنا ہے. روح لا کے ڈال دی جائے گی. چاروں طرف دیکھیں گے کوئی نظر نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار تو آئے گا نہیں، کوئی پراپرٹی اور جائیداد تو آئیں گی نہیں. جس سونے کے پیچھے رونا کر رہے ہیں اور قربان ہو رہے ہیں وہ سونا چاندی آئے گا نہیں. ساتھ آنے والا ایمان، ساتھ دینے والا رحمان. ایمان لے جائیں گے تو رحمان کام آئیں گے، اعمال لے جائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر میں کام آئیں گے. رب کے بارے میں پوچھیں گے، نبی کے بارے میں پوچھیں گے، مذہب کے بارے میں پوچھیں گے. ان 3 سوالوں کا جواب دیں گے تو خبر جنت کا بغیچہ بنا دی جائے گی.
تیاری کر کے جانے والی بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کو خبر میں اللہ 4 دولتوں سے نوازیں گی. موت کے وقت سے ان کو جنت کی بشارتیں خوشخبریاں شروع ہو جائیں گی. ایمان والی بندی، دین والی بندی، نماز والی بندی، عبادت والی بندی، حیادار اور پردے والی بندیاں، تقوی اور توکل اور طاعت والی بندیوں کو جب وصال ہوتا ہے، دنیا میں ان کی موت آتی ہے، 500 فرشتوں کو بھیج کر اللہ سلام کروا دے، جس میں ملک الموت بھی سلام کرے گا. اور پھر یہاں سے میری ماں بہنوں 500 بشارتیں جنت کے لے کر زمین پہ اترتے اور مرتے ہوئے جنت کی بشارت دے رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ جنت کی بشارتیں، 500 بشارتیں، ایسی حوریں، ایسی نہریں، ایسے باغات، ایسے فروٹ، ایسے میری ماں بہنوں بستر، ایسے عالیشان دفتر، ایسے ڈریس، ایسے کپڑے، سونے چاندی کے مکان دیے جائیں گے. یا تو سونا سونا سو بول کے مرتے ہیں، وہاں تو اللہ ہمارے گھروں کو ہی سونے کا بنا دے گا. موتیاں موتیاں بول کے موتیوں کے لڑوں کے لڑ سے وہاں موتیوں کے پردے لٹکا دیے جائیں گے. اور ہیرے ہیرے بول کے میری ماں میں لڑتے ہیں، وہاں تو گھروں میں ڈائمنڈ لگا دیے جائیں گے، ہیرے لگا دیے جائیں گے. ایسے گھر اللہ کے نبی دیکھ کر آ گئے، ہر ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی لگا کر مشک عنبر اور زعفران کی مٹی دے کر گھر بنائے گئے. گھر ریڈی میڈ، کھانے ریڈی میڈ، کپڑے ریڈی میڈ، ہر باغات اور پھل ریڈی میڈ. وہاں مردوں کو کما کے لانا نہیں ہے، عورتوں کو اور مستورات کو پکا کے دینا نہیں ہے. یا مرد کما کے لائیں گے تو مستورات پکا کے دیں گے، وہ ان کو کما کے لانا نہیں، ان کو پکا کے دینا نہیں. وہاں پکانے سلنڈر نہیں، مسالے پیسنے گیلنڈر نہیں، سلنڈر نہیں گیلنڈر. تم ٹیلنڈر، تمہارے مدد پہ الیگزینڈر. بہت کافی کے مزے کرو. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. تم جنت کی بیٹیوں اور بہنوں کو کوئی کام نہیں. میری ماں بہنوں، اللہ کی عبادت کا نام نہیں، وہاں عبادت نہیں، وہاں بندگی نہیں، صرف زندگی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. حیات ملی تو موت نہیں، تندرستی ملی تو بیماری نہیں، جوانی ملے تو بڑھاپا نہیں. ایک بوڑھی ماں، نانی ماں، دادی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آگے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاتے کہ نہیں جاتی؟ اب نانی ماؤں کو، بوڑھی ماؤں کو دیکھو تو مذاق کرنے کا، جوک کرنے کا شوق پیدا ہوتا. نانی ماؤں سے اکثر مذاق ہوتے رہتا، تو آقا کو بھی جوک کرنا، مذاق کرنا سمجھ میں آیا. فرمایا کوئی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. بولتے نانی ماں کی چیخیں نکل گئی، ہائے اللہ، رسول اللہ بولے میں جنت میں نہیں جاؤں گی. اب بوڑھی نانی ماں رونے، رسول اللہ ہنس رہے، انہوں رونے نہ ہنس رہے. پھر فرمایا نانی ماں اللہ تمہیں جوان چھوکری بنا کو ڈالے گا. اب نانی ماں ہنسنا شروع کرے. تو جنت میں جوانی ملی تو کبھی بڑھاپا نہیں، حیات ملی تو کبھی موت نہیں، تندرستی ملی تو کبھی بیماری نہیں، خوشحالی ملی تو کبھی بدحالی نہیں، چین اور سکون ملے گا تو کبھی بے چینی نہیں. وہ زندگی کا مزہ وہاں آئے گا میری ماں بہنوں. یہاں کا کہ پھڑتو زندگی، 60 سالہ زندگی میں 58 قسم کی بیماریاں پڑ پڑ. سر سے درد سے شروع ہوتا، سر میں درد، پیشانی میں درد، آنکھ میں درد، ناک میں درد، میری ماں بہنوں دانت میں درد، جیب میں درد، حلق میں درد، چھاتی میں درد، پیٹ میں درد، پیٹھ میں درد، پنڈلیوں میں درد، گھٹنوں میں درد، ٹخنوں میں درد. کتے مرضاں پیچھے سے اللہ کے فرضاں نہیں ادا کرے تو اللہ کا خرضہ، پھر اللہ کا لرزہ. یہ کہاں زندگی ہے؟ اصل زندگی کا مزہ لوٹنا ہے، یہاں سے ایمان اور دین کے ساتھ لوٹنا ہے، جنت کے مزے لوٹنا ہے، مگر ایمان کا کلمہ پڑھ کے یہاں سے لوٹنا ہے. بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صحابیاں، بڑے بڑے صحابیہ روتے تھے، موت سے گھبراتے تھے. اور میری ماں بہنوں سکرات الموت، بعد الموت کو یاد کر کے روتے تھے. اللہ بھی قرآن میں ڈرا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والے بندو، ایمان والے بندو، اللہ سے ڈرو،
آخری وقت میں ایمان پہ مرو، آخری وقت میں ایمان پہ مرو۔ وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت نہیں آئے مگر تمہاری آخری وقت تک عبادت میں لگے رہو، عبادت کر، آخری وقت میں ایمان پہ مر، آخری دم تک اسلام پر ٹھہر۔ آخری وقت کا خاص طور سے قرآن میں تاکید آئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی رویا کرتے تھے، مرتے دم غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے، جب میں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، یہ دعائیں مانگتے تھے۔ وہ دن بڑا کٹھن دن، بڑا، میری ماں بہنوں، زندگی بھر کا رزق موت پر نکلے گا۔ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری دعوت، ہماری صدقہ خیرات سلیکٹ ہو گئے یا ریجیکٹ ہو گئے، موت پر معلوم ہوگا۔ سلیکٹ ہو جائیں گے، ہم ایمان کا کلمہ پڑھ کے قبر میں چلے جائیں گے، اور ریجیکٹ ہو جائیں گے، ہمارے زبانوں پہ سامان کا کلمہ پڑھ کے مریں گے، اور قبر میں جا کے خون کے آنسو روئیں گے۔ اس دن کی تیاری کرنا ہے، بس یہی فکر لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، گھڑی دے بس سمجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 گھنٹے کا ایک ہی فکر تھا، میرے ساری کی ساری امت جنت میں جانا، اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی منازلوں کو یاد کر کے ہمیں فکر دلاتے تھے۔ صحابہ کی جماعت کو ہنستا ہوا دیکھا، فرمایا خبر کو یاد کرو اور موت کی بات کرو، پھر یہ ہنسی بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ چار پائے جانور خبر کے عذاب کو سنتے ہیں۔ مولانا پالن پوری بولے کبھی ان کو ہنستا ہوا تم نے آج تک نہیں دیکھا، بھینس، بکری، بیل، گائے، اونٹ، گھوڑا، کبھی تم نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، اس لیے کہ 24 گھنٹے ان کو خبر کی آوازیں سنے آتی ہیں، اس لیے ان کی ہنسی ختم ہو گئی۔ اس لیے صحابہ کو ہنستا ہوا دیکھا تو فرمایا موت، خبر کو یاد کرو، ہنسی بند ہو جائے گی۔ خبر کوئی معمولی چیز ہے؟ دونوں عالموں کے شہنشاہ کی ایک بیٹی تھی، بڑی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں امی جان خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہو گیا تو جب گھر کی ماں مر جاتی ہے تو گھر کی بڑی بیٹی پر ذمہ داری پڑ جاتی ہے، گھر کی چھوٹی بہنوں کی، بھائیوں کی، باوا جان کی نگران کاری، خدمت گزاری بڑی بیٹی کے کندھوں میں پڑتی ہے۔ ویسے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تھے بھی نہیں، اور ہوئے تو رہے بھی نہیں، چاروں بیٹیاں تھے، آپ بیٹیاں والوں کو دعا دیتے تھے۔ جس گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے اس گھر میں اللہ روٹی پیدا کرتا ہے۔ دعائیں دیا بیٹیاں والوں کو، جو ماں عورت بیٹی کی پرورش کرے اور بیٹی سنے بلوغ کو، جوانی کو پہنچ جائیں، باپ اپنی بیٹی کو ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے۔ بڑی فضیلت فرمایا، آپ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھے، بیٹیوں سے آپ کو بڑا لاڑو پیار محبت دی، اور سب سے بڑی بیٹی زینب سے تو بہت لاڑو پیار تھا، کیونکہ اماں خدیجہ کے جانے کے بعد باوا جان کی خوب خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صبح گھر سے چلے جاتے تو شام تک واپس نہیں آتے تھے، دعوت کے کام میں لگے رہتے تھے، گھرے گھر، درے در، گلی گلی، کونچا کونچا جا کے گشت لگاتے تھے، ہر ایک کی خوشامدیں کرتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے انسانوں، ارے نادانوں، اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، جھڑکیاں دیتے تھے، صرف گالیاں اور جھڑکوں پہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، کبھی کبھی آپ کے اوپر پتھراؤ کرتے تھے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھری پبلک میں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے تھے، ایک کمینہ انسان اٹھا، اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر دونوں عالموں کے شہنشاہ کے چہرے پہ مار دیا بھری پبلک میں، اور آپ صبر کریں، برداشت کریں۔ جب اس کے مارنے پر کسی نے آبزیکشن نہیں کیا، دوسرے کمینے قافلے نے اٹھ کر اس 14ویں رات کے چاند کے چہرے پر تھوک دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی، کتنا دل دکھا ہوگا، مگر صبر کر رہا ہے ہمارا نبی۔ اپنی امت کے پورے مصیبتوں پہ برداشت کریں، صبر کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کریں، جبر نہیں کریں۔
چہرے پہ مارا تو بھی صبر، چہرے پہ تھوکا تو بھی آپ صبر کریں۔ تیسرے نے اٹھ کر دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر آپ کی آنکھوں میں ڈال دیا، آنکھوں میں مٹی گر گئی، آنکھیں تڑپ رہی۔ چوتھے آدمی نے اٹھ کر آپ کا گریبان پکڑا ہے، نیچے تک کرتے کو 2 ٹکڑے کر کے ختم کر، مگر آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے یہ سب کچھ میں دیکھ سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، مگر تم کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سب برداشت کر لوں گا مگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بنو اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلو۔ ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے، ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تڑپڑیاں کھائے ہیں، کیا کیا مصیبتیں اٹھائے ہیں، اور کتنی میری ماں بہنوں لوگوں کی ذلت اور رسوائیوں کو برداشت کیے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ میں برداشت کر سکتا ہوں، امت کی بیٹیوں بہنوں اور بھائیوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹیوں کی تکالیف برداشت، بیویوں کے فقر و فاقے برداشت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ میں دونوں لختے جگر نور نظر آنکھوں کے تارے فاطمہ کے پیارے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چیخ و پکار رونے کی آواز کان میں پڑی۔ نوازوں سے بڑا لاڑو پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، دونوں لاڈلے نواز حسن چھوٹے بچے تھے اور مسجد نبوی کے پھاٹک میں نظر آئے، جیسے نوازوں کو دیوا تو دل مچل گیا، محبت میں اچھل گیا۔ خطبے کی کتاب کو بند کر کے ممبر پہ رکھے سارے صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے آپ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، سیدھے ہاتھ کو حسن کو پکڑا، دامے ہاتھ میں حسین کو پکڑا، دونوں کو لے جا کر ممبر پر ایک طرف بجایا، ادھر ان کو بٹھایا، پھر خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ محبت اور لاڑا پیار تھا۔ صحابہ سے بھی کہہ سکتے تھے میرے نواسوں کو ممبر تک پہنچا دو، نہیں نہیں، میرے چہیتے ہیں، میرے بیٹے کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے لاڈلے نواسے ہیں، ان کو تو میں ہی اپنے ہاتھ سے بلا کر لا کے بٹھاؤں گا۔ بڑا لاڑو پیار، بڑی محبت، بڑی شفقت تھی نواسوں پر۔ کبھی آقا نماز میں سجدے میں چلے جاتے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جمپ مار کے نانا کے پیٹھ پہ چڑھ جاتے، چھوٹے بچے تھے، کھیلتے کودتے آتے تھے، انہیں کیا معلوم یہ نماز ہو رہی وہ ہو رہی، بس پیٹھ پہ چڑھ جاتے، نمازوں سے چڑھ جاتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی تسبیح کی مقدار کو بڑھا دیتے تھے، میرے نماز سے خوب دل بہلا کر کھیلے اور ان کا دل بھرے، نیچے اترے تو پیٹھ کو سیدھا کروں گا۔ جب نماز سے کھیل کھیل کر دل بھر جاتا اٹھ جاتے، جب پیٹھ سیدھی کر کے نماز پوری کرتے تھے۔ نماز میں اتنا خیال ہو رہا ہے حسن حسین کا۔ ایک مرتبہ سجدے میں گئے، حسن تو آ کے پیٹھ پہ چڑھ گئے اور حسین پیٹ کے نیچے گھس گئے نانا جان کے۔ چھوٹے نواسے کے لیے ہاتھوں کو اونچا کر دیا تاکہ میرا نواسا پیٹ کے نیچے دبے نہیں اور خوشی کے مارے کھیلتا رہے، دل بہلتا رہے۔ چھوٹے کے لیے ہاتھ اونچا کر دیا اور بڑے نواسے کے لیے پیٹ کا بیلنس صحیح کر دیا تاکہ میرا حسین اس پیٹ پر کھیلتا رہے۔ تو نماز میں اتنا خیال ہوتا تھا۔ ویسے لاڈلے نواسوں کی چیخ و پکار اور رونے کی دل بلانے کی آواز نانا جان کے کانوں میں دوران خطبہ میں پڑی، مسجد نبوی پڑی، وہیں نبی کا گھر، وہیں بیٹی کا گھر، وہیں مسجد نبوی۔ اللہ ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے اور باوا اور بیٹی اور اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق دے۔ وہیں بیٹی کا گھر، وہیں باوا کا گھر، وہیں جو اللہ کا گھر، تینوں قریب قریب میں تھے۔ گھر میں کی بیٹیوں کی بچوں کی رونے کی آواز، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، حسین دودھ پی رہے تھے، حسن کچھ کھا رہے تھے، ابھی ان کے اوپر نماز نہیں ہو رہی تھی۔ میری محترم ماں بہنوں، مسجد کے خطبے میں آواز آئی، ایک دم آنکھیں بے قرار اور بے چین ہو کر اور سیدھا منبر خطبے کو شاٹ کر کے بیٹی فاطمہ کے گھر آئے۔ دونوں لاڈلے نواسوں کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا بیٹی فاطمہ ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ ان کے رونے سے تیرے بابا جان کا دل دہل گیا، پگھل گیا۔ میں اپنے خطبے کو مختصر کر کے آ گیا۔ فاطمہ میرے آنکھوں کے تاروں کو، دل کے ٹکڑوں کو کیوں رلاتی ہے؟ ان بچوں کو کھلا پلا اور دودھ پلا کر بہلا کے سلا دے۔ سنتے فاطمہ کی چیخیں نکل گئی۔ سیدہ فاطمہ شرم کے مارے سر جھکا کر زاروں قطار رونے لگی۔ بابا جان 3 دن سے گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا کھلاؤں کیا پلاؤں؟ چاچیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے،
سنتے ہی آقا کی چیخیں نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سیدنا حسن کے منہ میں شہادت کی انگلی دے دیا. نانا جان کی انگلی کو چوستے چوستے حسن کا پیٹ بھر گیا. جس انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو سکتے وہ کرامت والی انگلی سے نواسے کا پیٹ نہیں بھر سکتا. پیٹ بھر گیا, سو گئے. پھر آگے بڑھے, لاڈلے چھوٹے نواسے کے منہ میں سخت انگلی کیا دینا, سینے تک اٹھا لیے. اپنی وہ نورانی زبان, قرآنی زبان, لا تحرک, میرا نبی زبان کو مت ہلا, اس پر ہم قرآن اتارتے ہیں. قرآن والی کرامتوں کی زبان چھوٹے نواسے حسین کے منہ میں دے دیے. چوستے چوستے ان قرآن والی زبان سے جی بھر گیا, پیٹ بھر گیا, سو گئے. بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھا, 3 دن سے فخر و فاقوں سے کمان بنی ہوئی تھی, پیٹ سے چمٹا ہوا ہے, آنکھیں گڑے پڑے ہوئے, چہرہ کھچا ہوا ہے. دیکھتی آقا کی چیخیں نکل گئی. بیٹی کی محبت اور کرم کے اوپر مایا آ گئی. دیکھتے رونا شروع کیا اور گھر سے نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اسبری یا فاطمہ اسبری. اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تقاضے پر جماعت لے کر یمن گئے ہوئے, اور آقا نے خود بھیجا لی لوگ یمن میں ایمان لائیں, کلمہ پڑھے, مسلمان بنے. وہاں جا کر دین کی محنت کرو, کلمہ سکھاؤ, مسائل بتاؤ, نماز سکھاؤ. چونکہ علی امت کے کام پر گئے ہوئے ہیں. یہاں بیٹی اور نوازوں پر فقر فاقو ہو رہے ہیں. یعنی فرمایا علی کو کیا ہو گیا, میری بیٹی کو روٹی نہیں کھلاتا, میرے نوازوں کو بھوکا تڑپاتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کے نبی جانتے تھے علی میری امت کے کام پر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو کچھ نہیں فرمایا. بیٹی فاطمہ سے فرما رہی, اسبری, صبر کر لے فاطمہ, صبر کر لے. اللہ جنت کی شہزادی اور پوری عورتوں کی سردار بنائے گا. سارے انبیاء کی بیویاں تیرے پیچھے جنت میں جائے گی. فاطمہ, میری امت کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے میری صاحبزادی, تو برداشت کر لے. تیرا فاقہ اور بھوک پیاس, تیرے بچوں کا تڑپ تمہارے بابا دیکھ سکتے ہیں, مگر امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. فاطمہ صبر کر لے. ہمارے خاطر, ہم گناہگار بیٹیوں اور بہنوں, ماں اور بھائیوں کے خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ جیسی بیٹی کو تڑپایا اور زینب جیسی بیٹی کو قربان کروایا. کبھی کبھی شام تک نہیں آتے, زینب اپنے دروازے میں کھڑی ہوئی ہے, بابا کا انتظار کریے. صبح میرے بابا جان چلے گئے, کیا کھائے, کیا پیے, ناشتہ کہاں, دوپہر کا کھانا کہاں کھائے ہوں گے, کیا پیے ہوں گے, رات کا کھانا کھا کر مکہ سو گیا, ابھی تک میرے بابا جان واپس نہیں آئے. دروازے میں کھڑی ہو کر زارو قطار رو رہی ہے, بابا جان کا انتظار کر رہی ہے. آدھی رات گزرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آنے لگے. زینب کہتی میں دیکھ کر باغ باغ ہو گئی, خوشیاں منانے لگی. میرے بابا جان آ رہے, میرے رسول اللہ آ رہے, میرے ابا جان دن بھر کے بھوکے پیاسے آ رہے ہیں. چلو غنیمت موجود ہے, زندہ آ رہے ہیں. میں تو سمجھ گئی تھی کہ کافراں پتھروں سے مار مار کے بابا کی جان تو نہیں لے رہی ہے, دنیا سے تو نہیں چلے گئے. مگر آتا ہوا دیکھ کر میں خوشیاں منانے لگی, باغ باغ ہونے لگی. مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا کیسی شکل میں, کیسی صورت کے ساتھ میرے ڈھیلیز اور گھر میں آ رہے ہیں. جب میرے ڈھیلیز کے سامنے آ تو کیا دیکھتی ہوں, کسی کافر نے ایسا موٹا پتھر لے کر بابا کے سر پہ مارا ہے. بابا جان کا سر پھٹ کر سارے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے. دیکھ سے میرا دل دہل گیا, میرا کلیجہ ہل گیا, میری چیخیں نکل گئی, میں زاروں قطار رونے لگی. بابا جان صبح سے لے گئے, بابا کیا کھائے, کیا پیے, یا رسول اللہ کس دشمن نے آپ کا سر پھوڑا ہے. بابا کپڑے خون میں رنگین ہو گئے, کسی نے کانٹی دار پہلے ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا ہے, سارے کپڑے تار تار ہو گئے. کسی نے دھول لے کر اس 14ویں رات کے شام کے چہرے ڈالا ہے, چہرہ پورا دھول میں ڈوبا ہوا. کسی نے کچرے کی ٹوکری گھر کے چھپر سے سر پہ اونڈا ہے, داڑھی اور زلف میں کچرا ڈالا ہوا ہے. دیکھتے میں زاروں قطار رونے لگی. گھر میں جا کر پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی, زاروں قطار رو رہی تھی. بابا جان کہیں کو یہ تکلیف اٹھا رہی, بابا ہم بیٹیوں کو تڑپا رہی, یا رسول اللہ صبح گئے, کیا کھائے, کیا پیے. مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل گئی. عورت بیٹیوں کا رونا باپ کے دلوں کو ہلا دیتا ہے. بابا بھی رو رہے, میں بھی رو رہا ہوں. روتے روتے آقا نے فرمایا, فاطمہ, زینب تیرے بابا کی جان کی فکر مت کر, تیرے بابا کو جان سے کوئی مار نہیں سکتا, جان کی حفاظت اللہ لے چکا ہے. ہاں بیٹی زینب, میں یہ مصیبتیں اس لیے اٹھا رہا ہوں, قیامت تک آنے والی
गुनहगार कमजोर उम्मत को अल्लाह हिदायत देगा, मेरी उम्मत जहन्नम से निकल कर जन्नत पे जाएगी। आज तेरे बाबा की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, सारा मक्का मार रहा है, तेरा बाबा मार खा रहा है। मगर ज़ैनब, एक जमाना आएगा दुनिया में क़यामत से पहले कोई कच्चा मकान, कोई पक्का मकान, कोई ईंट का मकान, टाट का झोपड़ा खुदा नहीं छोड़ेगा। हर घर में मेरा दीन दाखिल होके रहेगा, दाखिल होके रहेगा, दाखिल होके रहेगा। अल्लाह के नबी की बात पर अल्लाह हम सबको यकीन करने की तौफीक दे और नबी की बात पर अकीदा रखने की तौफीक दे। मेरी माँ बहनों, सूरज मशरिक मगरिब से शुमाल जुनूब से निकल सकता है, मगर काली कमली वालों की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ऐसा पुख्ता यकीन नबी की बात पर अता फरमाए और पुख्ता यकीन अल्लाह अपनी जात पर अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह की जात पर, काली कमली वालों की बात पर यकीन अता फरमाए। मेरी मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह का हुक्म टूटे ना पाए, आका का दामन हमसे छूटे ना पाए, हुक्म नहीं तोड़ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी का तरीका नहीं छोड़ना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा लेकर जिएंगे, कलमा पढ़कर जाएंगे, कलमे का खबर में जवाब देंगे, अल्लाह जन्नत के बगीचे बनाएंगे, जन्नत के बागात। खबर में 4 नेमतें, एक साइड खबर को वेट कर देंगे, नाइट खबर में जन्नत की लाइट सुलगा देंगे और खबर के अंदर वहशत और गर्मी है। एक खिड़की खोलकर मोमिन बेटी मोमिन बंदे के खबर में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू करेंगे और उस खबर में एक खिड़की खोलकर खुशबुओं की फिजाएं, खबर में खाने की फिजाएं हमें सप्लाई कर दिए जाएंगे। खबर जन्नत का बकीर बना दी जाएगी। निमका निमतिल उरुस, ऐसा सोचा जैसे पहली रात की आरस और दुल्हन सो जाती है। खबर में सुलाया जाएगा, क़यामत में बुलाया जाएगा, अर्श के नीचे जगह दिलाई जाएगी और अल्लाह के अर्श की जन्नतियों का फंक्शन, जन्नतियों का जंक्शन, रहमान फंक्शन। सारी जन्नती बेटियों और भाइयों को अल्लाह कहेंगे, बंदियों बंदो मेरी दावत खाओ, मेरे डिनर में शरीक हो जाओ। सारी जन्नतों को अल्लाह के नीचे डिनर करेंगे, खाना खिलाएंगे। पानी पीने के लिए हम काली कमली वाले आका, मदीने वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। आका के रहमत वाले हाथों से बरकत वाला पानी, जन्नत में शिरकत वाला पानी अल्लाह हम सबको पीना नसीब फरमाए, अल्लाह की दावत खाना नसीब फरमाए, अर्श के नीचे जगह लेना नसीब फरमाए, हौज़े कौसर पर जाना नसीब फरमाए और इन्ना अतैना कल कौसर का पानी अल्लाह हमें पीना नसीब फरमाए। जिन जिन बेटियों, बहनों और माओ और भाइयों को आका पानी पिलाएंगे, जन्नत का सर्टिफिकेट, शफात का कारण भी दिलाएंगे, पुल सिरात पर पार होने का रोड परमिट लाइसेंस भी इशू करेंगे। जिनके हाथों में काली कमली वालों का रोड परमिट, पुल सिरात पे पार होने का कारण रहेगा, अखंड 1500 बरस के पुल सिरात को अल्लाह हमें सेकंड में पार करा देंगे। अल्लाह हम सबको आसानी से पार होने की तौफीक दे। फिर जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी, जन्नत की नेमतें खाएंगे, पिएंगे, जलवा खुदा का देखेंगे, अल्लाह की रजा का सर्टिफिकेट लेंगे। ये उन बेटियों और बहनों और माँ और भाइयों के लिए है जो दुनिया में तैयारी करके जाएंगे। बस तैयारी सिर्फ 2 तरीके की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे नहीं, मदीने वाले आका का दामन छोड़ेंगे नहीं, पाकी और तहारत को तोड़ेंगे नहीं, नबी की आंखों की ठंडक, नमाज कभी छोड़ेंगे नहीं। नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, नमाज आका का दिल का चैन सुकून। नमाज पढ़े तो नबी के दिल को सुख मिलेगा। नमाज छोड़ने वाली बहनें माएँ नबी के दिल को दुख पहुंचाएंगे। ठंडक पहुंचाना है तो नमाज पढ़ना, नबी की आंखों को जलन बचाना है तो नमाज छोड़ना। ये नमाज बड़ी खैर और बरकत वाली, नमाज बड़ी करामत वाली। नमाज के जरिए से अल्लाह घरों में बरकतें लाते हैं, जिंदगी में नेक हरकतें लाते हैं, नेक कामों में शिरकतें दिलाते हैं और घरों में चैन और सुकून अता फरमाते हैं। नमाजी बेटियों और भाइयों को अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। नमाज पढ़ने वालों से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। दुनिया के अशरातुल अर्द, शेर, चीताएं, सांप, बिच्छू, मकोड़े सभी नमाजियों से मोहब्बत करते हैं। कोई चीज से अल्लाह इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। नमाज अल्लाह की महबूब चीज है और नमाज सारे नबियों की सुन्नत है। ये नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमें खुश होंगे, मेरी मावेन गुनाहों को माफ कर देंगे, हमारे रिकॉर्ड को साफ कर देंगे, क़यामत में सेव कर देंगे, हम जन्नत में जाकर सौंप कर ले सकेंगे। लिहाजा नमाज बड़ी करामत वाली, नमाज पढ़ने से घरों में बरकत आती। नमाज पढ़ने वालों को मौत के वक्त में कलमा नसीब होता। हदीस में आता है मौत के वक्त शैतान कमीना आता है, हर बंदी और बंदे को भटकाना चाहता है, गधे का पेशाब का प्याला लाता है। प्यास इतनी सख्त होती है, समंदर भी है तो प्यास नहीं बुझेगी।
تو یہ پیشاب لے کر آ کے کہے گا اللہ ایک ہے بول کے نیک بن کے مت مر، اللہ کئی ہے بول کے بول، اور ایمان کا کلمہ مت پڑھ، ساری دنیا کے سامان کے بے حساب کلمے پڑھ کے مر، میں پانی پلاتا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں، تیری آنکھ بجھاتا ہوں، تو بد نصیب قسم کی بہنیں بھائیاں اور میری ماں بہنوں دلندر قسم کے مسلمان کلمہ نہیں پڑھیں گے، گجے کا پیشاب پی کے مریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، محفوظ رکھے۔ اب نمازی بیٹیوں اور بہنوں کے بعد بھی اب شیطان آئے گا، اور اللہ پاک اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان سے ڈائریکٹ ایک فرشتے کو اللہ اس نمازی کی بات بھیجے گا، جب بہن ہو بھائی ہو بھیجے گا، فرشتہ آتے ہی شیطان کمینے کو مار کے ہٹا دے گا، مرنے والی نمازی بندی کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کے روح کھینچ لے گا۔ تو یہ نماز موت کے وقت میں ایمان کا کلمہ پڑھاتی ہے، یہ نماز اندھیری کوٹری میں روشنی دلاتی ہے، ٹائٹ مکان کو وحید کرتی ہے، اور وحشت اور ہیبت کے اندر یہ نماز جنت کی کھڑکیاں کھلا کر اے سی کی ہوائیں کھلاتی ہے، خوشبوئیں سنگاتی ہے، اور برت بچھا کر پھولوں سے سجی ہوئی مستری پر سلا کر نیم کا نعمت العروج پہلی رات کی عارس دلہن کی طرح سلاتی ہے، قیامت میں اللہ کے عرش میں جگہ دلاتی ہے، اور اللہ کی دعوت کھلاتی ہے، نبی کے ہاتھ کا پانی پلاتی ہے، پل صراط پر سے چلاتی ہے، جنت الفردوس میں جگہ دلاتی ہے۔ کالی کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جگہ دلائے گی۔ تم بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کو بی بی فاطمہ سے، بیٹی زینب سے، اماں عائشہ سے، اماں قتل کبریٰ سے، ماریا اور جوریہ سے، حفصہ اور ام حبیبہ سے، زینب سے، ساری نبیوں کی بیٹیوں سے، نبی کی بیویوں سے تمہیں مصافحہ کرائے گی، بڑے بڑے اہل اللہ کی بیویوں اور ماؤں سے مصافحہ کرائے گی، دادی حوا علیہ السلام سے تمہیں گلے ملائے گی، یہ نماز وہاں تک پہنچائے گی۔ یہ نماز ہر بھائی بہن ماں بیٹی سب کے اندر یہ نماز آنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والوں کے گھروں سے ساری دلندر جھاڑو مار کے نکال دی جاتے، ساری علائیں بلائیں گھر سے بھاگ جاتے، ساری آفتیں اور آسمانی مصیبتیں گھروں میں نہیں آتے، اور شیاطینی جنات کا تسلط گھروں میں نہیں ہوتا۔ جس گھر کے گھر والے 100% نماز پڑھتے ہیں اس گھر پہ کوئی جادو کرے تو جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا، اور کوئی سایہ سبزہ بھی گھروں میں نہیں آتا۔ اتنی کرامت والی نماز، عرش سے لائی ہوئی نماز، خدا کے پاس سے بھیجا ہوا تحفہ نماز، اور نبی کا جو ہے لایا ہوا انعام نماز، 5 نمازیں پڑھے تو اللہ صفر لگا کے 50 کا ثواب دے دیں گے۔ یہ نماز ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اچھی نماز پڑھنا، سچی نماز پڑھنا، کچی نماز نہیں پڑھنا۔ میری ماں بہنوں، فرش پر نماز پڑھیں، عرش پر گھنٹی بجنا، بیل بجنا، پھر ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ گرنے سے پہلے آسمان کے فیصلے ہونا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے بندی اور میرے بندو، جب کوئی تمہیں پریشانی آ جائے ادھر ادھر مت دوڑو، ادھر ادھر مت بھاگو، ارے ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، خدا کے در جاؤ، خدا کے گھر جاؤ، نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ کالی کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اماں عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ سب سے محبوب بیوی لاڈلی بیوی، چہیتی ماں، جن کے ذریعے سے اللہ نے 1% 1/4 علم امت کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے اہل علم، ایسے عالمہ، کوئی صحابی اتنا علم نہیں سیکھا جتنا 11 سال کی عمر میں میری ماں بہنوں سیدہ فاطمہ نے سیکھا ہے، اتنا علم حاصل کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند دن رہ کے اتنے علوم حاصل کر کے امت پر احسان کر کے دین پر چلنا آسان کر کے جانے والی اماں عائشہ کے گھر رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گھر پہ آتے فرمایا عائشہ تمہارا شوہر امت کا نبی، اللہ کا لاڈلا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اللہ کا نبی بھوکا ہے، تمہارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے، ماں عائشہ رونے لگی، فرمایا یا رسول اللہ کوئی چیز میرے گھر میں کھانے کی نہیں ہے، دونوں عالموں کا شہنشاہ کا گھر ہے، محبوب بیوی کا گھر ہے، پر مالک اللہ کے نبی کوئی چیز کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے نہ ادھر گئے، سیدھا اللہ کے گھر گئے، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، دیر تک دعائیں مانگا، یا اللہ تیرا محبوب تیرا لاڈلا نبی بھوکا ہے، عائشہ کہتی ہے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تیرے نبی کو کھانا دے دے، اللہ تیرے نبی کو روٹی دے دے۔ بہت دیر دعائیں مانگ کر گھر آئے، پوچھے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ کچھ کھانے کے لیے آیا ہے؟ اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی ابھی نہیں آیا۔ پھر سیدھا مسجد میں گئے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر بہت دیر تک دعائیں مانگے، پھر آگے پوچھا عائشہ کچھ آیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
جب کوئی حاجت پیش ہے نماز پڑھو، نہ ملنے پر صبر کرو، جبر نہ کرو، صبر کرو، آقا صبر کریں، پہلی بار نہیں ملا تو صبر، دوسری بار جا کے پوچھا، پھر آگے پوچھا نہیں، پھر صبر، تیسری بار جا کے دعا کیے، اما عائشہ سے پوچھے، فرمایا اللہ کے نبی ابھی کچھ نہیں آیا، پھر صبر، چوتھی مرتبہ جا کے جب دعا کر کے آئے، اما عائشہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی اب آیا ہے، اللہ نے بھیجایا ہے، آپ نے مانگا ہے آسمان والے سے، اللہ نے دل میں عثمان کے دل میں آسمان سے مانگا، عثمان نے لا کے دیا ہے، معلوم ہونے پر ہچکیاں مار کے روئے ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں، ارے دوسرے کا گھر نہیں سسرے کا گھر ہے، سسرے کے گھر میں پاکا ہے، آقا جو ہے مسجد میں جا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، رو کر فرمایا اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، جب کبھی بھی تمہارے گھر میں پاکا ہوا کرے، جب کبھی تمہارے گھر میں بھوکا رہا کریں، کھانا نہ ہوا کریں، میرے گھر سے منگا لیا کرو، میں عثمان غنی ہوں، میں دل کا دھنی ہوں، جو بھی میرے سے مل جائے گا وہ اس کی شنی ختم ہو جائے گی، وہ بھی چھوٹا موٹا دھنی بن جائے گا، دل کے دھنی تھے، ہر مانگنے والے کو دیتے تھے، یہ تو میرے سسرے کا گھر ہے، دوسرے کا گھر نہیں، میرا گھر تمہاری لین میں ہے، بیٹی ہی گھر میں رہتی ہے، جب کبھی ایسا ہوا کرے، کھانا نہ ہوا کرے، میرے گھر سے منگا لیا کرو، میں فل پرمیشن دیتا ہوں، سارا مال تمہارے نام پر ریزرویشن کر دیتا ہوں، جب ہی مانگے دینے کے لیے میں حکم دیتا ہوں۔ جب آقا نے سنا تو کہا عائشہ کھانا تو بہت بڑی بات ہے، اگر چپل کی پٹی اور چشمہ بھی ٹوٹ جائیں گا عائشہ، ہمارا تعلق عثمان سے نہیں، ہمارا تعلق آسمان سے ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم کھانا نہیں، چپل کی پٹی بھی ٹوٹے گا تو ہم عثمان سے نہیں مانگیں گے، ہم آسمان والے سے مانگیں گے، ہمارا تعلق آسمان والے سے ہے۔ آقا نے زندگی کا ترتیب بتایا، ہمیں ٹریننگ بتا کے لرننگ سکھا کے گئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تمہارا تعلق مخلوق سے نہ ہو، تمہارا تعلق خالق سے ہو، تمہارا تعلق سب سے نہ ہو، تمہارا تعلق رب سے ہو، تمہارا تعلق سبھی کے طرف نہ جائے، تمہارا کنیکشن نبی کے طرف جائے، نبی نے جو کیا ہے سبھی وہی کرنا ہے، سب سے نہیں مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ میری ماں بہنوں، عثمانوں سے نہیں آسمانوں سے تعلق کرنا ہے۔ تو آقا نے مانگا، اللہ نے کھانا دیا، تو اس طرح سلام گھر میں کئی کئی دنوں تک کھانا نہیں رہتا تھا، صحابہ کے گھر میں کھانا نہیں رہتا تھا، مگر ہمارے آقا نے ہمیں بتایا جب بھی کوئی چیز نہ ہوا کرے نہ میاں کرے، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے مانگو۔ یہ نماز اللہ کے خزانوں سے جلانے والی ہے، یہ نماز آسمان پر بلا کر اس لیے دی گئی، اللہ کے آسمانوں پر اللہ کے جو میری ماں بہنوں خزانے ہیں وہ بتا کر یہ نماز دی گئی ہے۔ یہ نماز ہر بیٹی بہن کے اندر ہے، اچھی نماز پڑھو، سچی نماز پڑھو، مسائل کا طریقہ ہو، فضائل کا شوق ہو اور کلمے کا یقین ہو، اللہ کا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو، یہ نمازیں ہوں گی۔ یہ نماز پڑھ کر ہاتھ گرانے سے پہلے اللہ مسائل کا حل کریں گے، دنیا کے حل بھی ہوں گے، خبر کا مسئلہ حل، حشر کا مسئلہ حل، فلسطینات کا مسئلہ حل، آخرت کا مسئلہ حل۔ میری ماں بھی نماز پڑھ کے جنت میں چلو، اس کے لیے نماز ہر گھر میں ہو، علم کا شوق ہو، حلال حلال، حرام حرام، جائز ناجائز، مسائل کیا فضائل کیا معلومات کرنا ہے، نماز صحیح پڑھ کے پڑھنا ہے، خدا کا دھیان ذکر کے ذریعے زمانا ہے، اخلاق بنا کے اخلاق کے ساتھ یہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، یہ چند صفات اپنے اندر لانا ہے، اور انہی صفات کو لینے کے لیے ہمیں دینے کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر، ہر طرح ہمارے لیے رو کر، آنسوں بہا کر، دنیا میں جی رہے ہمارا غم، دنیا سے جا رہے ہمارا غم، قبر شریف میں سو رہے ہمارا غم، کل میدان حشر میں رہے ہمارا غم۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں غمگین اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے، بے چین و بے قرار بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب کا غمگین بیٹھنا، بے قرار بے چین بیٹھنا اللہ کو اچھا نہیں دکھا۔ اللہ نے جبرائیل کو زمین پہ اتارا، جاؤ جبرائیل، میرا محبوب کیوں غمگین ہے، کیا پریشانی ہے، کس غم میں ڈوبا ہوا ہے، کس فکر میں بیٹھا ہوا ہے، جا کے میرے نبی کو سلام بولو، میرے نبی سے دریافت کرو۔ جبرائیل آیا، خدا کا سلام لایا، اللہ کا پیام لایا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے آپ غمگین کیوں بیٹھے ہیں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ فاطمہ کے گھر کے فخر و فاخر موجود ہے، بیٹی کے غم میں بیٹھے ہوئے کیا؟ اس وقت دونوں لاڈلے نوازے حسن و حسین کی شہادت نبی کی آنکھوں کو دکھائی گئی۔ جبرائیل آسمان سے آیا، فاطمہ بچوں کو لائی، چمٹ کر خوش ہونے لگے، پھر رونے لگے۔ فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے بچوں کو دیکھ کر بوادہ کیوں رو رہے؟ کیا آسمان سے غیبی خبر آ گئی؟ کیا دردناک بات اتر گئی؟
بولنے سے ہچکچانے لگے، رونے لگے، فاطمہ میں حسن و حسین کو لے کر سینے سے لگا رہا تھا، پیشانی چوم رہا تھا، گلا چوم رہا تھا، نوازوں کی محبت سے جھوم رہا تھا۔ جبرائیل آسمان سے آ کر کہا یا رسول اللہ جن لاڈلے نوازوں سے آپ اتنا لاڑو پیار کر رہے، اللہ کے حبیب آپ کے جانے کے بعد آپ کے دونوں نوازوں کو امت شہید کرے گی، حسن شہید ہوگا، حسین شہید ہوگا۔ ایک مٹی میرے ہاتھ میں ڈال کر گیا، میں بولا یہ کیا مٹی ہے؟ کربلا کی مٹی ہے یا رسول اللہ، اس مٹی میں لاڈلے حسین کا خون بہ جائے گا۔ دونوں لاڈلے نوازوں کی شہادت بتائی گئی، دونوں دامادوں کی شہادت بتائی گئی۔ حضرت علی کو بلا کر پڑھا لی تم کو شہید کرنے والا ابن الملجم ہے، نام تک طے کر کے بتایا، مقام تک بتایا۔ کوفے کی جامع مسجد سے نکلتے ہوئے علی ابن الملجم کمینہ تمہیں پرچہ مارے گا اور خرچہ لے گا، پرچہ مارے گا اور تمہارا جو ہے چرچا جنرل سے ہوگا۔ شہادت علی کی بتائی گئی، شہادت عثمان غنی کی بتائی گئی، شہادت دونوں کی ہو گئی۔ زینب کتنی درد مند طریقے سے مکہ سے مدینہ زینب باوا جان سے ملنے جا رہی تھی، بڑے ارمان و آرزوں کو لے کے جا رہی تھی، برس ہو گئے تھے، باوا نہیں ملے، بہنا نہیں ملے، مکے میں چلا زینب تڑپ تڑپ کر جب مدینے جانے کا موقع ملا اونٹ پر سوار ہو کے مدینے کے راستے پہ نکل گئی۔ تم بیٹی اور بہنوں اور بھائیوں کو بھی اللہ مکہ سے مدینہ جانے کی توفیق دے، گنبد خضرا کی زیارت کرا دے، نبی کی سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کو سلام بولنے کی توفیق دے دے، اللہ مکہ مدینہ پہنچا دے۔ زینب مدینہ جانے لگی، کفار مکہ دوڑتے ہوئے جا کر زینب کو گھیرے میں لے لیے، کہنے لگے زینب ہم تم کو مدینہ جانے نہیں دیں گے، تو باپ بیٹیاں خوش ہوں گے، ہمارے دل ناراض ہوں گے، ہم ہرگز نہیں جانے دیں گے، تم مکہ چلو، پکا نیت کر کے آئے۔ زینب چیخ مار کے رونے لگی، خدا کے دشمنوں، بابا کی شان کے پیاسوں، بابا سے بیٹی ملنے جا رہی ہے، برسوں کے بعد جا رہی ہوں، بابا جان بار بار یاد آ رہے، میری بہنیں آنکھوں میں پھر رہی، مجھے مدینہ جانے دو، میرے سر کی بیٹیاں تم کو نہیں، میرے سر کی بہنیں تم کو نہیں۔ کتنا عاجزی منت کر کے زینب رو رہی تھی، اون پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حبر کی نسوس کمینے انسان نے آقا کی بیٹی زینب کے پیٹ میں بستی پھونک دیا، زینب اونٹ کی بلندیوں سے نیچے آ کے گر گئی، 9 مہینے کی حاملہ تھی، ڈلیوری کے دن مکمل ہو گئے تھے، بستی لگتے پیٹ میں کا بچہ مر گیا، زینب زمین پہ گر گئی، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، بابا جان میں مدینہ آنا چاہ رہی تھی، بابا دشمنوں نے بھوک کر زمین پہ گرا دیا، وہی زخموں کی حالت میں ٹریٹمنٹ کے بعد مدینہ پہنچی ہے۔ جب اونٹ مدینے کے بارڈر میں آ گئی، آقا دوڑتے آئے، میری زینب آ رہی ہے، میری خدمت گزار لاڈلی اور میری محبت میں ستائے جانے والی زینب آ رہی ہے۔ قریب گئے، اندر سے درد بھری آوازیں آتے ہوئے دیکھ کر آقا پریشان ہو گئے، یہ درد بھری آوازیں کیوں آ رہی؟ اللہ اللہ اللہ، بابا جان ایک دم پردہ ہٹا کے دیکھا، برسوں کے بعد آنے والی زینب خون میں لطفت ہو چکی ہے، بے ہوشی کے عالم میں خون نکل رہا ہے، دیکھتے آقا کسی سے نکل گئی، رونے لگے، لوگوں یہ میری وہ زینب ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کے دکھ درد میں جتنا زینب ستائی گئی ہے، کوئی بیٹی دین کی راہ میں اتنی مصیبتیں نہیں اٹھائی، میری زینب سب سے زیادہ ستائی گئی ہے۔ وہی زخم ہرا ہو کر سبزی کی شکل میں آ کر محمد رسول اللہ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، بابا کے گود میں سر رکھ کر دنیا سے چلے گئی۔ غمگین آنکھاں نماز جنازہ خود پڑھا رہے، بیٹی کے جنازے کو لے کر مدینے کا مشہور قبرستان ہے، اللہ ہم سب کو مدینہ جا کر اس مشہور قبرستان کی زیارت کرا رہے، جنت البقیع اس کا نام ہے۔ آقا جانے رو رہے، بیٹی کو زینب کو خبر میں اتارے تھے، دار و خطا رو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، جو اس کے بعد مسکرانے لگے اور چہرے پہ خوشی کے آثار دکھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زینب کو خبر میں اتارتے ہوئے آپ دار و خطا رو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، اب مسکرا رہے، کتنی درد بھری بات فرمایا، ہم بیٹی اور بہنیں بھائیوں کے لیے بڑا سوچ کا مقام ہے۔ فرمایا میری زینب بہت دبلی پتلی ہو گئی تھی، ہڈی چمڑا بن گئی تھی، ویکنس ہو گئی تھی، میں کمزور بیٹی کو خبر میں سلانے لگا، ایک دم خبر کا عذاب مجھے یاد آ گیا، میں تڑپ کے رونے لگا، اللہ میری زینب بہت کمزور ہے، ویکنس ہے، خبر کا عذاب ہوگا تو کمزور زینب برداشت نہیں کرے گی، اللہ میری زینب پہ رحم کر دے، اللہ میری زینب کو عذاب قبر سے بچا لے، میری زینب کو جنت کے باغیچوں میں سلا دے۔ اللہ نے غیبی آواز دے کر کہا میرے حبیب میرے نبی تمہاری بیٹی زینب ہماری راہ کی شہیدہ ہے، ہماری راستے کی مجاہدہ ہے، ہماری شہادت میں شہادت کا جام پی کر دنیا میں ہمارا نام کر کے دنیا میں دین پھیلا کے آئی ہے، ہرگز تمہاری زینب کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔
जन्नत की खिड़कियां खोलूंगा, जन्नत की रोशनियां डालूंगा, जन्नत के बगीचों में सुलाऊंगा, क़यामत के साथ तुम्हारे साथ मिलाऊंगा। जन्नत में जगह अल्लाह ने मेरी दुआ सुन लिया, मेरी ज़ैनब पर कज़ाब क़ब्र हटाकर जन्नत की खिड़कियां खोल दिया। दोनों आलमों की शहीदा की बेटी अल्लाह के राह में शहीद हो गई। काली कमली वालों ने नमाज जनाजा पढ़ाया, नबी की नमाज जनाजा, सभी की नमाज जनाजा में कितना फर्क है। अपने नूरानी कंधों पर लेकर गए, नूरानी कदमों से उतरकर कुरानी हाथों से सुलाया और कुरानी जबान से दुआएं दे रहे, मेरी माँ बहनों मेरे तुम्हारे को कौन नमाज पढ़ाएंगे, किन गुनाहगार हाथों के कंधों में हम जाएंगे, कौन हमें खबर में उतर के सुलाएंगे। क्या नबी की दुआओं की तरह सभी की दुआएं कबूल होने की क्या गारंटी है। लिहाजा मेरी बहनों और माओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, 4 महीने का रास्ता देता हूँ, दावत का रिश्ता देता हूँ। हम काली कमली वाले नबी की उम्मती हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, नबी की उम्मतियां हैं, बंदगी हमारी शान है। नबी की वजह से दावत हमारा काम है, दावत का काम करे और खुदा का नाम करे, दुनिया में दीन का धूम करे। इसलिए से हर बेटी बहन और माओ से भाइयों से गुजारिश है, दुनिया में सादगी पर आओ, मुजाहिदगी पर आओ, फैशन छोड़ो, डेकोरेशन तोड़ो, मेकअप करना छोड़ो। या मेकअप करेंगे फरिश्ते खबर में लाकअप करेंगे, खबर में महशर में जाके लेकअप करेंगे। यहाँ के मेकअप छोड़ो, यहाँ के फैशन छोड़ो, यहाँ सादगी पर आओ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला कई ईदें पुराने कपड़ों में किया है, हसन हुसैन नबी के नवासे जन्नत के शहजादे कई ईदा पुराने कपड़ों में किया है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला एक जोड़े में 35 निकाहें पढ़ाए हैं मदीने में। हर दुल्हन के लिए कितने जोड़े, कैसे कैसे जोड़े, और ये सब जहन्नम के फोड़े। मेरी माँ बहनों खतरनाक जोड़े सिला रहे। वहाँ अम्मा आयशा के एक कुर्ते में 35 निकाहें पढ़ाई गई हैं, एक ही कुर्ते में 35 शादियां हुई हैं। आज हर शादी में 35 नहीं 3500 शादियां। मेरी माँ बहनों 3500 कपड़े लाए जा रहे हैं। ये सारे छोड़ो, पैसे को बचाओ, माल बचाओ, 4-4 महीने बाहर में शोहरों को भिजाओ, खुद अल्लाह के रास्ते में निकलो, खुद अपने जवान बेटों को निकालो, खुद अपने जवान बाबा भाइयों को निकालो। और तुम बेटियां बहनों से मेरी गुजारिश है, सादगी बढ़ाओ, हर घर में किताबी तालीम शुरू करें, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का माहौल हर घर में चालू करो, नूरानी बातें, आका की नूरानी बातें घर में चालू करो। हर कौले कलीजों के कानों में अल्लाह के नबी के इरशादात का नूरानी नूर मंजर पैदा करो। घर की वीरानियत को दूर करो, जहालत को दूर करो, नबी के हदीस पढ़ के सुनाओ। हर घर में तस्बीह कुरान, हर घर में तहज्जुद और नवाफिल, हर घर में फराइज और नमाज, हर घर में कुरान की तिलावत, हर घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात बाबरकत पर रोजाना 500 पढ़ो, यानी तो कम से कम 200 दुरूद शरीफ पढ़ो। तुम बेटियों और बहनों पर काली कमली वालों का बड़ा एहसान और इनाम है। हर हमारे आका जब वैसे दुनिया परेशान, खास तो तुम औरत बेटियों को कोई पोजीशन नहीं, कोई इज्जत नहीं। अरब में औरतों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा है, अरबस्तान में औरत बच्चों का कब्रिस्तान, और भारत में औरत बेटियों को गारत कर रहे थे। 3 दिन जाके राख उठा के ज़ियारत कर रहे थे, सती रस्म के तहत जवान बेटियों को जलती हुई आग में डाल के जला रहे थे, वो जिंदा बेटियों को खबर बना रहे थे। यूरोप में औरतों के कई रूप बना रहे थे, नंगा नाच नचाना, नाइट क्लबों में ले जाना, डांस कराना, इनकी इस्मतों इज्जतों को बेचना, बंदर का खेल खिलाना और इस्मतों का बाजार गर्म करना। यूरोप में वो हाल, भारत में हाल, अरब में वो हाल। कहीं भी तुम औरत बेटियों को पोजीशन नहीं, रिजर्वेशन नहीं। जो भी मुकाम मर्तबा मिला है बेटियों को, काली कमली वालों को जूतियों का सदका है। आपने आते फरमाया रे नमक हराम ना परवानो, औरत बेटियों को जिंदा गाड़ते हो। या माँ बनकर 9 महीने हमाली करती है, पेट में बोझ लेके ढोती है, तुम्हारी बीवी बनकर जिंदगी की पार्टनर और शरीक हयात बनती है, तुम्हारे घर की चौकादारियां करती है, तुम्हारे नन्हे बच्चों को खिलाती है, धुलाती है, पेशाब पखाना धुलाती है, नहलाकर स्कूलों को भिजाती है, बच्चों की खिदमत करती है। ऐसी बेटियों को जिंदा गाड़ते हो, ऐसी माओं को जिंदा दफन करते हो। औरत का दर्जा हीरे के मानिंद वज्रम डायमंड है। ये डायमंड हीरा फुटपाथों में बिकता नहीं, आम मार्केटों में बिकता नहीं, गोल्ड की आलीशान मार्केटों में और बड़े बड़े अलमारियों में और एक पेटी में, एक डिबिया में और मखमल के पर्दों में छुपाया जाता है। इन औरतों को फुटपाथों में मत लाओ, इन औरतों को चौरास्ते का चौकीदार न बनाओ, पुलिस महकमे में रख के हर एक की नजर की जीनत न बनाओ, कंडक्टर का पोस्ट देके हर नामहरम से लगड़ते झगड़ते जाने मत दो।
یہ ہیرا ہے، یہ بازاروں میں نظر نہیں آتا، یہ عام مارکیٹوں میں نہیں دکھتا، یہ پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ ان عورتوں کو پردوں میں رکھو، ان کی حیاداری بچاؤ، ان کی حفاظت عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ جو ہے خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، جنت میں جاؤ۔ اس طرح عورت بیٹیوں کو جو بھی مرتبہ ملا ہے کالی کملی والوں کے جوتوں کا صدقہ ہے، لہذا بیٹیوں بہنوں سے گزارش ہے جتنا بھی آقا پر درود پڑیں گے ایک احسان کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ خوب درود پڑھو رسول اللہ پر، تسبیح پڑھو خدا کی، قرآن پڑھو اللہ کا، عبادت کرو، نماز پڑھو خدا کی، اس طرح گھروں میں سادگی لاؤ۔ ہر بیٹی بہن ماں اس بات کی نیت کرو آج کی تاریخ سے موت تک پاکی اور طہارت کو توڑیں گے نہیں، کالی کملوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چھوڑیں گے نہیں۔ ساری بہنیں بولو انشاءاللہ، اور یہ آج کی تاریخ سے موت تک، اور اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑیں گے نہیں، سب بولو انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر، نبی کی بات پر یقین کر کے مریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہر بیٹی اور بہن ماں سے میری درد بندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے، میں بچپن سے آواز تم بہنوں کے بیچ میں لگا رہا ہوں، مردوں سے زیادہ تمہارے جذبہ دیکھ رہا ہوں، مردوں سے زیادہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کا ان کے دلوں پر کرم ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ اپنا دھرم پھیلاتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت اماں ختیجہ، سب سے پہلے اسلام کے لیے مال دینے والی عورت اماں ختیجہ، سب سے پہلے شہادت کا جام پی کر خدا کا نام زندہ کرنے والی عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح عورتوں سے اللہ نے کام لیا ہے اور ہر زمانے میں نام ہوا ہے۔ ساری بیٹیوں سے میری گزارش ہے، جب تک تمہارے گھر کے شوہروں کے نام یا اپنے جوان بیٹوں کے نام یا اپنے باوار بھائیوں کے نام، مائیں ہیں تو جوان بیٹوں کا نام لکھاؤ، بیویاں ہیں تو اپنے شوہروں کا نام لکھاؤ۔ سیدنا خنسا 4 بیٹوں کو تیار کر کے شہید کروایا، سجدے شکر ادا کیا۔ ابن جمو کی بیوی لنگڑے مرد کو تگڑے بیٹے کو بھیجا، دونوں کی لاش مدینہ لانا چاہ نہیں آئی، احد کے میدان میں دفن کر دیا۔ بیویاں تشکیل کرتی تھی، مائیں تشکیل کرتی تھی، بیٹیاں روتی تھی ہمارے بابا گھر پہ عورتوں کی موت نہ مرے، ہمارے بابا میدان جہاد میں مردوں کی موت مرے۔ میں جو ہے اس بابا کی بیٹی نہیں کہلانا جس کے بابا عورتوں کی موت گھر پہ مرا ہے، میں اس بابا کی بیٹی کہلانا جس کا بابا خدا کے راہ میں جنگ کے میدان میں مرا ہے، شہادت کا جام پی کر گیا ہے۔ تو بچیوں میں جذبے، بیٹیوں میں جذبے، بیویوں میں جذبے، ماؤں میں جذبے ہوتے تھے۔ آج اس میری ماں بہنوں، مسجد صحابہ کے لین کی بہنوں، مسجد صحابیات کی لین صاف کرو، صحابیات کا ذہن بناؤ۔ ہر بیٹی بہن سے میری عزیزانہ گزارش ہے، اپنے شوہروں کے نام، اپنے جوان بیٹوں کے نام، اپنے باوا اور بھائیوں کے نام لکھیں۔ جلدی سے جو پڑھی لکھی بہنیں، کام کرنے والی کارکن بہنیں پینا اور کاپیاں لے کر کھڑے ہو جائیں، اپنی بہنوں اور ماؤں کی ٹھوڑیاں پکڑ لیں، پیٹ میں منڈیاں ڈال لیں، ہو سکے تو ان کے پیر چھیلے، عزیزی اور ان کی منت سماجات کر کے اپنی بہنوں کے، ان کے محروموں کے نام لکھ کر چٹھی میرے پاس بھیجاؤ۔ چٹھی آنے کے بعد میں تم کو چھٹی دوں گا، دعا کی گھٹی دوں گا۔ جو بہنیں آج نام لکھا کر بھیجیں گی یہ چٹھیاں ساتھ لے جاؤں گا۔ تہجد کی نماز میں اسپیشل نماز پڑھ کر تم بہنوں اور ماؤں کے لیے اسپیشل دعائیں کروں گا، اللہ سے دعائیں مانگوں گا۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا رہا ہوں، اور تشکیل والے بہنیں کھڑی ہو جائیں اور کھڑے ہو کر پین کاپیاں لے لیں اور اپنے اپنے گھروں کے نام لکھائیں۔ دارالرحمانیہ کے پاس 1000 کے قریب عورتوں کا اجتماع ہوا اور ہر بہن نے نام لکھا کے اتنے چٹھیاں بھیجے میں دیکھ نہیں سکا، دعاؤں کی بھی چٹھیاں آئی، ناموں کی بھی چٹھیاں آئی۔ تو اس طرح آپ بہنیں اس محلے میں شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہوگا، یا اتنی بہنیں ابھی پہلی مرتبہ آئی ہوں گی، اور اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، اور اجتماع کی شان آسمانوں پہ ہونا، تمہارا نام عرش پر جانا، پھر وہ نام اللہ کے پرچے میں آنا، تو یہ نام آسمان پر جائے گا، فرشتوں کے سامنے اللہ پڑھ کر تمہاری تعریف کریں گے۔ دیکھو میری بندیاں، میرے نبی کی امتیاں، فاطمہ کی غلامی، نبی کی غلامیاں، فاطمہ کی باندیاں، یہ نامہ بھیجے ہیں۔ فرشتوں میں فخر کرتا ہوں، میرے بندیوں کو دیکھ کر میں تمہارے سامنے تعریف کرتا ہوں، میرے بندیاں نام لکھا کر شکر کرے، جلدی جلدی سے اپنے نامہ لکھا کر میرے پاس بھیجو۔ یہ چٹھیاں اللہ کے سامنے رکھ کر تہجد کی نماز میں انشاءاللہ میں دعائیں کروں گا۔ میری دعائیں کا پرتوس گناہگار میں میرے خبیث انسان ہوں، کالی کملی والوں کی دعا ملے گی، رب العالمین کی مدد ملے گی، رحمت العالمین کی دعائیں ان بیٹیوں اور بہنوں کو ملیں گی جو اپنے گھر والوں کے نام لکھا کر بھیجیں گے۔ تفصیلی واقعات ہے، بولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب فی الوقت یہاں تو کوئی ختم کرو اور جلدی جلدی نامہ لکھا کر چٹھی میرے پاس بھیجو، پھر دعا کر کے انشاءاللہ ہم چلے جائیں۔ پانی جو اللہ
ایسا کر لیں گے، تم دعا کر کے چلے گے۔ دیکھیے ماں بہنوں، عصر کا ٹائم بالکل قریب ہو گیا ہے، بہت سارے مرد حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے عصر کی جماعت ہونا ہے، تو آپ ماں بہنوں سے میری گزارش ہے، ہم یہ دعا کر کے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدی کی جو مجلس کے اختتام کی دعا پڑھانے تک بہنیں اپنی بہنوں کو بٹھا کر رکھیں، سب کے نامہ لے کر لسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد سبحان اللہ بحمدی کی دعا جو مجلس کے اختتام کی دعا ہے پڑھا کر اپنی بہنوں کو رخصت کریں۔ فی الوقت دعا ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھائیں، آمین بولو، درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا بدیع السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خطا ہونے سے درگزر کر دے۔ اللہ بہت ساری بیٹیاں تیری بندیاں تیرے نبی کی امت آج اجتماع میں آئی ہے، چلچلاتی دھوپ میں آئی ہے، بل بلاتے ہوئے آئی ہے، مولا تیری محبت میں آئی ہے۔ بہت سارے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے، سب تیری محبت میں بیٹھے ہوئے، ان لوگوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے اللہ تو جانتا ہے۔ کون بیٹیاں ایسی ہے جن کے گود بچوں سے خالی ہے، مولا ان کے دل کے ٹکڑے سن لے، ان بیٹیوں کے گود بچوں سے بھر دے، ان کی بیٹیوں میں بہووں میں بہنوں میں کوئی بھی بے اولاد ہے تو اولاد والا بنا دے، جن کو بیٹیاں ہی بیٹے اللہ ایک دو نیک بیٹے دے کر ان کے دلوں کو خوش کر دے، جن کو بیٹے ہی بیٹے اللہ ایک آدھ بیٹی گھر میں پیدا کر دے۔ بیٹی گھر کی روٹی ہے، اے اللہ گھر کی رحمت اور رونق ہے، ہر گھر میں بیٹی پیدا کر دے۔ اے اللہ جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئے رشتے نہیں مل کر پریشان ہے، ہر جنوں ڈھیڑوں کے بغلوں میں چلے جا رہی ہے، نبی کے دل کو دکھا رہی ہے، مولا گھوڑے جوڑی کی لعنت کو دفن کر دے۔ اے اللہ رسم و رواج کو مٹا دے، نبی کا طریقہ بٹھا دے، جوان بیٹیوں کے لیے رشتے لگا کر رشتے ڈال کر سستے میں کر ہنستے ہوئے رہنے کی توفیق دے، قرضوں میں پھنسنا نہیں، دنیا دار ہنسنا نہیں، اس سے امت کی حفاظت فرما لے۔ اللہ بیمار ہے تو تندرستی دے دے، صحت کامل عاجلہ دے دے، بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، بیٹی جگہ گردے کی بیماری، اللہ ہارٹ کی بیماری، شوگر کی بیماری، کتنی بہنیں تڑپ رہی ہوں گی، کتنے بھائیاں تڑپ رہے ہوں گے۔ صحت سب سے بڑی نعمت، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ امت کے جتنے بیمار ہیں خاص طور سے اجتماع میں آئے ہوئے بیٹیاں بہنیں بھائیاں، ان کے خاندان میں جو بھی میرے اللہ صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، کاملہ دے۔ اے اللہ قرض دار ہے تو ان کے قرضے پھیر دے، مجبور ہے جن بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما دے، جتنے اجتماع ہے اللہ ان سب سے تو راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جائے گا، سارے کام بن جائیں گے۔ مولا ہمیں اپنا بنا لے، ساری دنیا میں نام کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے، گھر گھر سے بے دینی کا منہ کالا کر دے، ہر دنیا میں ساری باطل کو ڈھیلا کر دے۔ اے اللہ گھر گھر میں نبی کا نور پیدا کر دے، گھر گھر سے جنت کا ٹور پیدا کر دے، ساری بلاؤں کو گھروں سے دور کر دے۔ ایسے اجتماعات میں بار بار ہماری بہنوں اور بیٹیوں ماؤں کو آنے کی بار بار سعادت نصیب فرما دے، یہاں سے کچھ درد و غم لے کر جانے کی توفیق دے، ہمارے اپنے خاندانوں میں دینے کی توفیق دے، اور یہاں کا درد و غم پھیلا کر ہر گھر میں دینداری لانے کی توفیق دے، ہر گھر 100% نمازی بنا دے، ہر بیٹی اور بہن اور ماں کو نمازیاں بنا دے، ان کا سسرال، ان کا ماں باپ، ان کا داور اور ننانوں کے گھر نمازی بنا دے۔ اے اللہ ان کو اس کی فکر دے دے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے وہ عطا فرما، جو بھی مانگنے چلے گا عطا فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بھلائی کی، کامیابی کی مانگے، سب میں ہمارا اور ہماری بہنوں اور ماؤں کا حصہ نصیب فرما۔ جن جن وباؤں بلاؤں سے اپنے دعاؤں پناہ مانگے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری محبت میں ساری ساری رات رونے والے آقا، دکھ آنسو بہانے والے نبی، طائف جا کر پتھرے کھا کر آقا بے ہوش ہو کے گر گئے، طائف کے پہاڑا چیخنے لگے، جھاڑا بھی رونے لگے، طائف کی زمین رونے لگی، اس پر دشمن بھی چیخ مار کے رونے لگا، جبریل اور میکائیل کے آنسو نکل گئے، فرشتے لے کے عرش تک رونے شروع کر دیے۔ نبی کی طائف کی قربانیوں کا واسطہ امت کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، طائف کی قربانیوں کا واسطہ امت کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔